کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر خوشی کہاں سے آتی ہے؟ کیا خوشی ان چیزوں میں ہے جو آپ کے پاس نہیں، یا ان نعمتوں میں جو ہم بھول چکے ہیں؟ کبھی آپ نے جوتے دیکھ کر سوچا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کیسی ہوگی؟ آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو شکر، صبر اور زندگی کی اصل حقیقت سمجھائے گی۔ ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کا دل بدل دے، بلکہ آپ کی سوچ ہی بدل دے۔ احمد ایک عام سا لڑکا تھا، غریب گھرانے کا تھا۔ اس کے والد مزدور تھے اور ماں سلائی کرتی تھی۔ گھر میں سہولتیں کم تھیں مگر خواب بڑے تھے۔ احمد ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا، امی کبھی ہم بھی امیر ہوں گے نا؟ ماں مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا، مگر امیری پیسوں سے نہیں دل سے آتی ہے۔ یہی جملہ احمد کو زندگی بھر یاد رہا، مگر دل کے کسی کونے میں حسرت تھی، کاش میرے پاس بھی جوتے ہوتے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وہ شاپنگ مال کے سامنے رکا۔ شیشے کے اندر ایک امیر لڑکا نیا برانڈڈ جوتا پہنے ہنس رہا تھا۔ احمد کے ننگے پاؤں جل رہے تھے۔ اس نے شیشے سے آنکھیں ملائی اور دل سے آہ نکلی، اللہ، میں نے کیا کمی کی ہے؟ میرے لیے جوتے بھی نصیب نہیں ہیں۔ وہ چلا گیا مگر دل میں ایک خلا چھوڑ گیا۔ شکوہ کیوں کروں قسمت سے، شکوہ کیوں کروں قسمت سے، یہ بھی تو عنایت ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ رات کو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنے چپ کیوں ہو؟ احمد نے جواب دیا، امی میرے پاس جوتے نہیں ہیں، دوسرے بچوں کے پاس سب کچھ ہے۔ ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کبھی ان لوگوں کو دیکھنا جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ اگلے دن احمد اسکول گیا۔ وہی امیر لڑکا، وہی چمکدار جوتے، مگر آج وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ احمد کے قدم رک گئے۔ وہ قریب گیا اور بولا، تم وہی ہو نا جن کے جوتے بہت اچھے تھے؟ امیر لڑکے نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر کاش میرے پاس تمہارے جیسے پاؤں ہوتے، میں نے کبھی ان کے چلنے کی خوشی ہی نہیں جانی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا بس۔ جو ملا ہے وہ کم نہیں، شکر ادا کرو۔ جو ملا ہے وہ کم نہیں، شکر ادا کرو، کہیں کوئی تمہاری دعاؤں میں جی رہا ہے۔ احمد کے دل میں انقلاب آ گیا۔ اس نے شکایت چھوڑ دی اور شکر اپنایا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی، پڑھائی میں، کام میں، خدمت میں، ہر جگہ بہترین بننے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا۔ سالوں بعد احمد ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ اس نے اپنی کمپنی کا پہلا پیغام رکھا، زندگی جوتوں سے نہیں، شکر سے بدلتی ہے۔ جو دل میں شکر رکھتے ہیں، قسمت بھی ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوستو، زندگی میں اگر کچھ کمی ہے تو یہ مت سوچو کہ تم بدقسمت ہو۔ شاید اللہ نے تمہیں کچھ نہ دے کر کچھ بڑا دینے کا ارادہ کر رکھا ہو۔ شکر کرو کیونکہ ہر دن ایک نیا موقع ہے بدلنے کا، بڑھنے کا اور مسکرانے کا۔ یاد رکھو، زندگی اس وقت نہیں بدلتی جب کچھ ملتا ہے، بلکہ اس وقت بدلتی ہے جب ہم شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، خوش نصیب وہ نہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں، میں شکر گزار بنوں گا۔